وہ لوگ کامیاب ہیں جو قرآن کا دامن پکڑ کر، قرآن کا پیغام اٹھا کر، قرآن کا مشن لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، علماء کا ساتھ دے کر، دینی مدارس کی خدمت کر کے، رب کی رحمانیت پہ یقین کر کے آگے چلیں گے تو یہ لوگ استقامت والے ہیں۔ انشاءاللہ جنت کے 8 دروازوں سے ان سب کا استقبال کیا جائے گا۔ آگے سنیے، ربا ہم تو بڑے نالائق ہیں، ہم تو بڑے نااہل ہیں، ہمیں تو سمجھ بھی نہیں، ہمیں وہ جذبہ بھی نہیں، ہمارا وہ غلبہ نہیں، وہ جنون بھی نہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تم صبر کرو گے، تم حوصلہ کرو گے، لڑائی نہیں کرو گے، ہاتھ نہیں ڈالو گے، گریبان نہیں پکڑو گے، ڈنڈا نہیں اٹھاؤ گے، کلاشنکوف نہیں چلاؤ گے، تلواریں نہیں چلاؤ گے، باہمی قتال جائیدادوں پر نہیں کرو گے، ہر ایک انسان کی حفاظت اور اس کی نگہداشت کرو گے۔ وبشر صابرین، جتنا صبر کرو گے اتنی میری خوشخبریاں تمہارے ساتھ چلیں گی۔ پیغمبر سے فرمایا گیا میرے محبوب، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خاتم النبی بنا کر بھیجا ہے، میرے امت کو صبر بتاؤ، میرے امت کو حوصلہ بتاؤ، میرے امت کو شکر بتاؤ، میرے امت کو سجدہ بتاؤ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اس کی اللہ کی پوجا کرو، اس کی مان لو، ساری باتیں تمہاری چلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ وبشر صابرین، ایک ہی بات، صبر اور صبر اور صبر، ٹکراؤ نہیں ہے، گالی کے بدلے میں گالی نہیں ہے، پتھر کے بدلے میں پتھر نہیں ہے۔ صبر کرو پیارے پیغمبر کی طرح۔ کانٹے برسائے جا رہے تھے، پتھر مارے جا رہے تھے، بازوں سے پکڑ کے دھکے دیے جا رہے تھے، تھوک ڈالی جا رہی تھی، کوئی ایسی حرکت ظلم و تشدد کی نہیں تھی جو مینا کے میدان میں ایک بڑے مجمع پیغمبر پر نہ کی جا رہی ہو، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی فرما رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ چھوٹی بچی آئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو کے ہاتھ میں پانی کا گلاس دیا اور پیغمبر نے دیکھا دوپٹہ سارا مٹی سے بھرا ہوا، لوگوں کے پاؤں میں گھسٹ گھسٹ کر اندر پہنچی، چاروں طرف سے مجمع لگا ہوا تھا، بے حال بدحال مٹی سے بھری ہوئی۔ ابو 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 تقریر کر رہا ہے، بچی کی آواز نہیں سن رہا، ادھر شور ہے، آخر آواز اونچی ہوئی تو پیغمبر جھپٹ کے قریب پہنچ گئے، بیٹی گھبراؤ نہیں، آج تیرا باپ اکیلا ہے، کوئی معاون نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی تعاون والا نہیں ہے، کوئی دست و بازو نہیں ہے۔ آج محمد تیرا ابو اکیلا ہے، لیکن محمد کے پاس اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، میں قرآن پڑھتا جاؤں گا، قرآن سناتا جاؤں گا، قرآن کی دعوت چلتی رہے گی۔ آج تنہ تنہا ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اسی میدان کے مینا کے میدان کے اندر، یہاں کے پہاڑوں کے پہلو میں، یہاں کے خندقوں کے پہلو میں، یہاں پہ پانی کے راستوں میں، یہاں جنگلوں میں، یہاں بستی بستی میں، گاؤں گاؤں میں، اسی مینا کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، پھر عراق میں، پھر مصر میں، پھر ایران میں اور ہندوستان میں، اور ایک وقت آئے گا پورے عالم میں میرے قرآن کے جھنڈے لہرائیں گے۔ یہ صبر ہے، یہ صبر کا میٹھا پھل ہے۔ اللہ سب کو صبر عطا فرما۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت، ان کے خاص صفت یہ ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، کمرہ بند ہے، دروازے بند ہے، پانی بھی پڑی ہے، فروٹ بھی پڑا ہے، روٹی بھی پڑی ہے، سالن بھی ہے، ٹھنڈے شربت بھی ہیں اور چائے کا نظام بھی ہے، لیکن نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا کہ اسے پتہ ہے پیوں گا تو اللہ ناراض ہوگا، گھونٹ بھروں گا تو اللہ ناراض ہوگا،
کھانا کھاؤں گا تو اللہ ناراض ہوگا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قریب نہیں جانا، قریب نہیں گیا، 14 گھنٹے کا دن گزارا، روزہ رکھا لیکن پانی کا گھونٹ بھی نہیں لیا۔ صابرین میں ہے، اس نے صبر کیا، اس نے اطاعت کی، اس نے وفا کی، یہ ڈٹ کے جمع رہا۔ رب نے فرمایا یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا خالق ہوں، قیامت کے روز میرے پیغمبر ان کی شفاعت بھی کریں گے اور جنت کے 8 دروازوں سے ان کا استقبال بھی ہوگا۔ آگے سنو، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی مصیبت پہنچے، کوئی درد و غم پہنچے، کوئی درد و علم پہنچے، کوئی عداوت ہو، کوئی بغاوت ہو، فرمایا بس ایک ہی بات ہے، اللہ کو حاضر ناظر کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، اور پڑھ لیا کرو انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، ہم مملوک ہیں، اللہ مالک ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، ہم مرزوق ہیں، اللہ رازق ہے، ہم حاجت روا، ہم حاجات والے، اللہ مشکل کشا، ہم محتاج ہیں، اللہ حاجت روا، ہم مشکلات میں پڑے ہوئے، اللہ مشکل کشا، اللہ ہم بندے ہیں، تو ہمارا خالق ہے۔ فرمایا وہ انا للہ ہے، تم اللہ کی مملوک ہو، اللہ کی مخلوق ہو، تمہاری آنکھ کی ایک جھپٹ بھی اللہ کے اختیار کے بعد بغیر حرکت نہیں کر سکتی، تمہارا سانس کی سانس بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، سب کچھ تمہارا اللہ کی مٹھی میں ہے۔ فرمایا للہ و انا الیہ راجعون، اور تم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں پہنچنا ہے، جب آئے بھی اس کے حکم سے، جاؤ گے اس کے حکم سے، آنا بھی رب کا، لانا بھی رب کا، وہاں بلانا بھی رب کا، درمیان میں کیوں بھاگے بھاگے چلے جا رہے ہو؟ لوگو یہ نشست کیسی ہے راہ میں، تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا؟ یہ نشست کیسی ہے راہ میں، تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا؟ یہ نشست کیسی ہے راہ میں، تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا؟ ابھی چاٹ کا کانٹے چبھے نہیں کہ ارادے سارے بدل گئے۔ محنت کرو گے، مجاہدہ کرو گے، اپنے اس مرکز کو مربوط اور مضبوط اور مستحکم رکھو گے تو تمہاری جنت کی کشتی تمہارا انتظار کرے گی۔